وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن و تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آیت نمبر 68 کے بیان سے آج تھا تفسیر کا بیان۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو ایک مشغلہ بناتی ہیں، مذاق بناتی ہیں، تو ان سے اعراض کرو، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ شیطان نے اگر تمہیں بھلا دیا اور پھر تمہیں یاد آ گیا تو پھر اب ان ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اصل میں جو پالیتھیسٹ تھے، مشرکین، وہ جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا قرآن مجید کے متعلق معاذ اللہ وہ بدگوئی کرتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایسا پیچھے بے شمار آیات کے اندر ان کا ذکر گزرا، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ مذاق اڑاتے تھے قرآن مجید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مشرکین لوگ تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ان کے پاس ہی نہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آقا و مولا، تمہارے پیشوا، تمہارے نبی کے متعلق کوئی بدگوئی کرتے ہیں یا گندی باتیں کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھنا آپ کا مجبوری بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہاں تک کہ وہ کسی اور موضوع پر جب بات کرنا شروع کر دیں تو چلو پھر ٹھیک ہے، پھر مجبوری میں اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے، مگر جب وہ ایسی باتیں کریں تو اس وقت نہیں۔ تو جب یہ لوگ اللہ کے رسول یا قرآن مجید پر نکتہ چینی کریں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ اچھا، اب اس آیت کے اندر عام مسلمانوں سے خطاب ہے، عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیار یا محبت کے تعلقات پیدا کرنا یا ان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ان سے دور رہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اچھا، اس لیے علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر گمراہ لوگوں کو، بے ہدایت لوگوں کو جو قرآن کا اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتی ہیں یا بدگوئی کرتی ہیں، اگر ان کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا تو پھر ایسے گمراہ لوگوں کا لٹریچر بھی نہیں پڑھنا چاہیے،
کیونکہ جب آپ گمراہ لوگوں کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ شکوک و شبہات کے اندر، جو عوام الناس ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے. ان کے بھی اعتقاد اور عقیدے غلط ہونے کا ایک احتمال ہے کہ وہ بھی، ان کا بھی عقیدہ جو ان سے وہ غلط ہو جائے. تو اس لیے ان کا لٹریچر بھی جو ان سے وہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو اب اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور عام مسلمانوں سے خطاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مخاطب نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اخیر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد اب ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. تو یہ خطاب عام لوگوں کو ہے، عام مسلمانوں کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرعاً محال ہے کہ شیطان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلط ہو اور وہ شیطان جو ہے وہ آپ کو کوئی بات بھلا دے. یہ چیز محال ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کو ہے. جیسے کہ قرآن کریم خود اس کا شاہد ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بے شک میرے خاص بندوں پر تجھے غلبہ نہیں ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا تھا میرے خاص بندوں پر تجھے غلبہ نہیں ہوگا، البتہ جو تیری پیروی کرے گمراہوں میں سے، جو تو تیری پیروی کرے، جو شیطان کے راستے پر چلیں یا گمراہوں میں سے ہوں، ان پر تو غلبہ حاصل کر لے. مگر جو میرے بندے میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاص بندہ اللہ کی بارگاہ میں کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خطاب یہاں پر عام مسلمانوں کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. شیطان نے کہا بس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا ماں سوائے ان کے جو تیرے خاص بندے ہیں. یعنی اب اس نے خود بھی قرار کر لیا کہ تیرے خاص بندوں کے اوپر میرا زور نہیں چل سکتا. میرا زور انہی کے اوپر چلتا ہے جو گمراہ لوگ ہیں، جو ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. میرا زور انہی کے اوپر چلتا ہے. اس نے خود بھی اقرار کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور جب پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خاص بندوں پر تو غالب نہیں ہو سکتا، تو غلبہ نہیں پا سکتا. ہاں جو تیری پیروی کریں، تیرے راستے پر چلیں، گمراہوں میں سے جون سا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے خاص بندہ اور کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا کوئی زور یا غلبہ یا تصرف یا تسلط نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس آیت میں خطاب جو سا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ عام مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں اس آیت کے اندر. اچھا آگے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور پرہیزگاروں سے ان کے اعمال پر کوئی باس پرس نہیں ہوگی، ان ظالموں کے اعمال پر کوئی باس پرس نہیں، البتہ ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ ظالم اللہ سے ڈریں. البتہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ جو ظالم ہیں وہ اللہ سے ڈریں. تو پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی منع کر دیا.
اللہ پاک نے فرمایا یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، یہ جو قرآن مجید کا مذاق اڑاتی ہیں، یا اے محبوب آپ کا مذاق اڑاتی ہیں، یا آپ کے متعلق بدگوئی کرتی ہیں اور غلط بات، ان ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، ان کی بات بھی نہیں سننی مسلمانوں کو۔ اب اس وقت مسلمان خاص طور پر کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور اس وقت کون تھے وہاں پر؟ پولیتھیسٹ وہاں پر، مونوتھیسٹ وہاں پر، ہپوکریٹ وہاں پر، آپ سرکار کی کمپینین وہاں پر، مسلمان وہاں پر، اپنے وہاں پر، جیوز وہاں پر، کرسچنز وہاں پر، ہر طرف مختلف قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا جو میرے محبوب کے متعلق کوئی گندی بات کرے یا کوئی غلط بات کرے۔ تو پہلے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا، ان کے قریب۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مجبوراً تمہیں ان کے پاس بیٹھنا پڑے، مجبوراً، جیسے میں نے پہلے بات کی معاشرے میں، تو اب وہ جو بھی میرے محبوب کے متعلق یا قرآن مجید کے متعلق بکواس کرتی ہیں، تمہیں اس کی پوچھ نہیں ہوگی، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو وہ گندی باتیں کرتے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ خود اس کے جواب دیں گے، وہ خود اس کا جواب دیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہی رہو، تم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہو تاکہ ان کی کوئی صورت نکل آئے ہدایت کے راستے کی۔ تمہارا کام ہے، تم ان کو اسلام کی دعوت جو ان سی ہے وہ دیتے رہو۔ آگے آیت نمبر 70 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا، اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کر دیے گئے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اب ان بد نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے دین کو ایک کھیل بنا لیا، ایک تماشا بنا لیا، ایک دین کو دل لگی بنا لیا، جو سنجیدگی اور متانت سے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، جن کے دلوں میں حق کی طلب کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے پہلے ذکر کیا پچھلی آیات میں، بلکہ الٹا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں اپنے حال پر رہنے دو، زندگی کی عیش و عشرت اور ساز و سامان نے انہیں مدہوش کر دیے، ہوش بظاہر ہوش میں رہتے ہوئے بھی
بے ہوش کر دیے دنیا کی عیش اور عشرت نے اور دنیا کے ساز و سامان نے۔ ان سے یہ توقع نہ کرو کہ یہ دعوت اسلام قبول کریں گے، توقع نہ کرو۔ لیکن اللہ نے ہر جگہ یہ فرمایا آپ کا کام ہدایت دینا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ سب مطلب سمجھ لینا کہ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیا جائے، اس کے متعلق بڑا تفصیل سے چند قرآن پاک کے بیان ہو چکی کہ نصیحت کرنے سے چھوڑنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کام سے رک جانا، یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ نصیحت کرتے رہو، آج نہیں مانتے کبھی نہ کبھی تو مانیں گے۔ شاید ان میں سے کوئی ادب اور محبت اور فرما برداری کا دامن پکڑ لے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناؤ، شاید اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اور جس نے اپنی آنکھ نہ کھولی اور اب بھی اتنی آیات کو بیان ہونے کے بعد بھی باطل اور ناحق چیزوں کے لیے وہ سرگرم رہا اور اسی میں چلتا رہا، تو پھر قیامت کے دن اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس کی نہ تو اس کو کوئی حمایتی ملے گا جو زبردستی اللہ کی گرفت سے اسے بچا لے، یا اس کی سفارش کر دے، یا اس کی شفاعت کر دے، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بیان میں اس چیز کا ذکر گزرا تھا کہ اگر کفار اس دن زمین جتنی زمین ہے اتنا سونا اور چاندی بھی پیش کر دیں تو اس دن ان سے کہا جائے گا کہ آج اس زمین کے برابر اگر تمہارے پاس سونا چاندی ہو تو تم دینے کے لیے تیار ہو۔ آج جب جہنم کے کنارے کے پر کھڑے ہوئے ہو تو اس وقت جب ہم نے تمہیں اس سے بڑی آسان چیز کہی تھی، صرف ایمان لے آؤ۔ جو آیات بیان کی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو کہا جا رہا ہے اس میں حق اور باطل کی تمیز کرو، اچھے اور برے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نے تو تمہیں اس سے بڑی آسان چیز کا کہا تھا، وہ تو تم نے مانی نہ، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ زمین کے برابر سونا یا چاندی اور وہ اگر ہو تو تم وہ بھی دے دو گے اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا۔ آپ کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کریں جو ہم کو نفع نہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی پرستش شروع کر دیں جن کے اندر نہ نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے؟ کیا ہم ان کو پوجنا شروع کر دیں، ان کی عبادت کریں؟ اور ہم اللہ کے ہدایت دینے کے بعد کیا ہم الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں؟ اس شخص کی طرح اللہ پاک ایک مثال دے رہا ہے جس کو جنات نے جنگل میں بھٹکا دیا ہو، اور وہ اس بھٹکنے کی حالت میں جنگل میں جس حالت حیرانی اور پریشانی میں وہ پھر رہا ہو، اور اس کے احباب اس کے پکار نہیں ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تم کدھر چلے گئے ہو، ہمارے پاس آؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ آپ کہیے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے لیے سر اطاعت خم کر دیں،
آپ بس اتنا کہیں کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں تو حکم صرف اتنا دیا گیا ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے رسول مکرم محبوب، آپ ان مشرکوں سے کہیں ہر چیز کے نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، تو کیا اس کو چھوڑ کر ہم ان بتوں کی پرستش کریں جن کی پرستش تم کرتے ہو، جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ کیا ہم الٹے پاؤں شرک اور کفر کی طرف لوٹا دیے جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے کر ہم لوگوں کی اسلام کی طرف رہنمائی کر چکا ہے؟ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہم پھر الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں؟ کیا ہم ان چیزوں کی پرستش کریں جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو، جن میں کوئی نفع بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں، جو محض پتھر ہیں جن کو تم پوج رہے ہو؟ ہر طرح کا نفع اور نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو فرمائے اگر ہم ایسا کریں تو بھئی ہماری مثال تو پھر اس بندے جیسی ہے جو جنگل میں راستہ بھول گیا ہو۔ اب اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ جن جو ہیں یہ جنگلوں میں اور بیابانوں میں یہ راہ چلنے والوں کو راستہ بھٹکا دیتی ہیں، تو تم مثال یہ دو کہ اس شخص کی حالت ہے جو جنگل کے اندر راستہ بھول گیا ہو، جنوں نے اس کو راستہ بھٹکا دیا ہو اور وہ حیرانی اور پریشانی کی عالم میں ہو، راستہ تلاش کر رہا ہو، اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو کہ وہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے، پریشان، ایک دہشت اس کے اوپر طاری ہو، اور اس کے دوست اس کے بلا رہے ہوں کہ تم ادھر آؤ جدھر ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرمایا کہ یہ جنات ہیں جو بھٹکے ہوئے انسان کو جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، یعنی جو بھٹکے ہوئے انسان کو اس کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلاں بن فلاں بن فلاں ادھر آؤ، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر۔ یہ جنات ہیں کہ جب کسی کو بھٹکانا ہوتا ہے تو اس کو بھٹکے ہوئے انسان کو اس کے باپ کے اور اس کے دادے کے نام کے ساتھ بلاتی ہیں حدیث میں۔ خیر، آپ ان سے کہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے سر جھکائیں، ہم ان کی پوجا نہیں کریں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو، خود بھی گمراہی کے راستے پر ہو اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر چلاتے ہو، جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور شکل دیتے ہو اور پھر خود ہی ان کو سجدہ کرتے ہو۔ ہم صرف اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، اور ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم اللہ سے ڈریں گے، اور جب اللہ سے ڈریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو چھوڑ دیں گے، ہر برائی کے کام کو چھوڑ دیں گے۔ تو قیامت والے دن تم سب لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس وقت وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اور حساب کے متعلق بھی پیچھے بڑا تفصیل سے بیان گزرا، کن لوگوں کا حساب آسان ہوگا، کن کا حساب سخت ہوگا، کون بغیر حساب کتاب کے بخش دیے جائیں گے۔
حساب کی کیفیت کیا ہوگی، پچھلی آیات میں اس کا بھی ذکر گزرا تھا۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جب تم سب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس وقت وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ، حکمت کا تقاضا یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو۔ اس لیے کہا کہ فرمائیے کل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاة واتقوہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آؤ آپ کہیے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بس ہم اس تمام جہانوں کے رب کے لیے سر تسلیم، سر اطاعت خم کر دیں، ہم صرف اس کے آگے اپنا سر جھکائیں۔ صدق اللہ تعالی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔